اچھا جی، اب کسی بھی معاشرے میں اب اس پہ بات ہے کہ ایتھیزم، سیکولرزم یا یہ جو کنسیپٹس ہیں کسی بھی معاشرے میں یہ کیوں بن جایا کرتے ہیں؟ تو جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ 1000 سال تک بہت ظلم کیا چرچ نے اپنے عوام پر. وہ دور کہ جب اسلام تو ماشاءاللہ کافی ترقیوں میں تھا، آگے بڑھ رہا تھا، تو یورپ اس ٹائم اندھیروں میں تھا، تو اس ٹائم بہت ظلم کیا انہوں نے. تو وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ان تمام نظریات کے سامنے آنے کی کہ بھائی وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اصول پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں، وہ اپنی ہٹ درمیوں میں اور اپنی خواہشات نفسانی جو بھی تھی ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے اوپر چل رہے ہیں، اصلیت کو انہوں نے چھوڑ دیا دین کو. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی. اور اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایکنالوجمنٹ نہ ہونا کہ اس چیز کے بارے میں جو ان کے پاس موجود ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے کی بات کی جائے تو اسلام میں اللہ رب العزت نے اصول بیان کر دیے، خواہ وہ کائنات کے حوالے سے سوالات ہیں کسی کے، خدا کے حوالے سے سوالات ہیں کسی کے، معاشرتی حوالے سے سوالات ہیں کسی کے. کبھی تو اللہ رب العزت نے ایسے بندوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے ان مسائل کا حل نکالا، نہیں تو اللہ رب العزت کی دین اس اصولی حد تک، اس حد تک مبنی ہے، قائم ہے کہ اس نے ان تمام سوالات کے جواب دیے. ایتھیزم، لادینیت کو بڑے اچھے طرح سے بیان کیا گیا. ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس حوالے سے. 2 آیتیں ہیں سورہ جاسیہ کی، جس میں کافی حد تک یہ جو ایتھیزم ہے، الہاد ہے، ملحدین ہے، یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں. ظاہر ہے جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان کے ہاں یہ سوالات اور ان کا فلسفہ کہ انسان کیسے بنا، یہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، انسان یہاں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا کوئی اس کا مقصد ہے آنے کا، کیا اس کو بعد میں کوئی اس کے اوپر اجر و ثواب ہوگا یا بس اس ختم ہو جائے گا، وہ مرے گا. تو یہ تمام باتیں ہمیشہ سے فلاسفہ کے ہاں، شعراء کے ہاں، مذہبی اسکالرز کے ہاں ان کے سوالات اور جوابات چلتے رہے ہیں. تو جب تک یہ چلتے رہے ہیں، ان کے جوابات دیتے رہے ہیں، معاملات چلتے رہے ہیں اچھی طرح. جب نہیں ہوا تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایک آیت آپ کے ساتھ تھوڑی تفصیل سے بیان کروں گا سورہ جاسیہ کی. اس میں الہاد کی ایک مکمل ڈیفینیشن اور ان لوگوں کی کمیاں اور کجیاں بھی تھوڑی بیان کی گئی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ کی آیت شروع ہوتی ہے کہ افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تم نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے، ایسے لوگوں کی طرف دیکھا کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی منچاہی باتوں کو الہ اپنا مطلب بڑا بنا لیا، الہ بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جیسے کہ بیان کی کہ علم ان کے پاس بے شمار ہے. آئنسٹائن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ ایسا دماغ تھا کہ شاید اس نے کوئی پرسنٹیج استعمال کی تھی اور جو آج تک دوسرے کسی دماغ نے نہیں استعمال کی. اسی طرح نیوٹن کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جس نے صرف یہ کشش ثقل، حالانکہ وہ بھی یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اس نے بیان کیا ہے، بہت بڑی کوشش ہے، کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو وہ کوئی وضع کردہ چیز ہے کہ اس نے کچھ بنایا ہے، نہ ہی کچھ ایسے وہ ڈسکور کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے ان چیزوں کو معلوم کیا ہے کہ جو آلریڈی اس کائنات میں تھی. زمین کا ہلنا جلنا کس حد تک ہوگا، کس ستارے کہاں پر ہیں، کب کہاں پہ آئے گا، کس حساب سے، اس کو ڈیفائن کرنے والا، گریوٹی کی حقیقت کو بتانے والا آئنسٹائن، اس کے بارے میں. تو ایسی بات ہے کہ یہ علماء ہیں، یہ بہت علم والے لوگ ہیں، لیکن اس علم کے باوجود وہ بڑی بڑی باتیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے ہونے کی، نہ ہونے کی، ان ایونٹس کی اکرنس کی ایک کاز ہوتا ہے وہ ڈھونڈ لیا کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے وجود اور اس چیز کے کیونکہ واری ہیں اس سے، تو اللہ بزرگ نے کہا کہ وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. ان کے دل، کانوں پہ، دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے اور ان کے دلوں کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈل گیا ہے. فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور مطلب اللہ رب العزت اگر کسی کو نہ چاہے کہ وہ ہدایت پا سکے، یا اللہ رب العزت کے اوپر ظاہر وہ سوال کرے یا اس طرح کی بات ہو کہ اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت نہ دینا چاہے تو افلا تذکرون، تو اس کو پھر کون اور نصیحت کرنے والا، ہدایت دینے والا ہے. اور ایک اور ان کے ہاں جو بہت بڑا اگلی آیت میں بیان کیا کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کی جو زندگی ہے، جیسے کہ موت اور حیات ایک بہت بڑا کنسیپٹ رہا ہے. جیسے کہ ڈارون کی تھیوری اکثر ہم نے سنی ہے، تھیوری آف ایولیوشن جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ جب اپنے وقت کے دور پہ آئی تو اس نے بڑا اچھا شہرت پائی کہ بھائی انسان پہلے بندر تھا، وہاں سے اپڈیٹ ہوا، سیکھتا گیا، چیزیں آگے بڑھتا گیا اور وہ بن گیا، وہ آگے چل پڑا. تو وہ اپنے دور میں اس نے شہرت پائی. لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے اپنے اسٹوڈنٹس، اس کے اپنے یہ جو نیل ڈی گریس ٹائسن جس کا نام بیان کیا، یہ اس کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہے. تو انہوں نے خود اس کی کمیاں بیان کی
کمیاں غلطیاں بیان کی گئی یار کہ سچائی پہ مبنی نہیں ہے. ایسے دلائل ہیں کہ انسان کسی بندر سے نہیں نکلا ہے, انسان کچھ اور ہی ہے. اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے آج تک کہ بھئی انسان کی کیا اصلیت ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت حد تک وہ اس کا انکار کر چکے ہیں کہ ایک بندر سے ہی ایسی کچھ نہیں ہے اس کی اصلیت, یہ اصلیت اس کی کچھ اور ہے. تو وہ بات ہے کہ حیات پہ وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جو دنیا کی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے. سیکولرزم کے ہاں بھی ہے, ایتھیسٹ کے ہاں تو بے شمار ہے کہ جو کچھ ہے, جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی کہ جب یہ دنیا میں بات تھی تو یہ اس وقت کائنات کے وجود, کائنات کے خالق کے اوپر سوالات زیادہ چلا کرتے تھے. لیکن آج کا جو دور ہے وہ سارے کا سارا مبہم ہو کے جتنے میں آج کل کے فلاسفرز آپ کو ملیں گے میکسیمم, خاص طور پہ ظاہر ہے آج کل یورپ میں بہت کام ہوا ہے پچھلے 300-400 سالوں میں, تو زیادہ تر وہاں سے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. حالانکہ بے شمار ہیں اس طرف, ہم میں سے کسی کو ہمیں پتہ نہیں, ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کہ ہم نے اپنے اسلاف کے ہاں ہمارے ذہن میں شک پڑ گیا. یہاں پہ اتنے فرقے وجود میں آئے جنہوں نے آپس میں ہمیں لڑا دیا, ہم اپنے ہی اسلاف کے اور اپنے مسائل میں اس طرح گر گئے کہ ہمیں نے توجہ نہیں دی. ہمارے اپنے لوگوں نے بہت سارا کام کیا, لیکن یہ ہے کہ مشہور ہیروز یا اس قوم کے جو بھی گزرے ہیں انہوں نے یہ مکمل طور پہ بیان کیا ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں, اس آیت کو مکمل کرتے ہیں کہ نموت و نحیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم خود مرتے ہیں اور ہم خود زندہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ حی اللہ یموت, اس کو تو نہ موت ہے نہ کچھ ہے, وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا, اور نہیں ہمیں مارتا الا الدہر, مگر یہ زمانہ. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بلاسٹ ہے, بگ بینگ, جو پھر سے ہوگا, دوبارہ کائنات خراب ہوگی. مطلب اس زمانے کو سب کچھ مانتے ہیں کہ یہ زمانہ ہی گھوم پھر کے آئے گا جو ہمیں ختم کرے گا, اور اس زمانے نے ہی ہماری ابتدا کی ہے. کوئی خدا نہیں تھا, کوئی بڑا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اس زمانے نے ہی ہماری ابتدا کی اور یہی ہمیں ختم کرے گا. آگے جو بات کریں گے ہم کہ مسلم معاشروں میں کس حد تک یہ پھیل چکا ہے اور کن ذرائع کے ہاں سے یہ پھیل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہم مسلم اسکالرس کا بیہیویئر ہے اس پہ اگر آپ توجہ دیں تو وہ اس حد تک باقی مسائل میں اپنے آپ کو الجھا چکے ہیں اور دین کو نہ سمجھ کر اس حد تک خراب کر چکے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے کہ مسلم معاشروں میں یہ آیا ہے. پھر رول آف میڈیا, جو میڈیا میں جتنے بھی لوگ رہے ہیں, جو بھی بڑے گزرے ہیں, جنہوں نے پوری طرح سے, جن کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ یہ وہ ایتھیزم اور چیز کو سپورٹ کریں. آج ہم کافی زیادہ دیکھتے ہیں نیٹ فلکس کے نام سے بہت زیادہ ہر چیز کا اس کے ہاں آتا ہے, جو اس کا بھی بانی تھا, حالانکہ وہ ایک انڈین مسلمان تھا, جو اس کا اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی مانا جاتا ہے, کامیڈین ایکٹر بھی تھا. تو وہ اس نے سب سے پہلے مسلمانوں میں آج کے دور میں اس نے 2012 میں ٹویٹ کیا ہے کہ آئی ایم این ایتھیسٹ. مسلم نام, مسلم کمیونٹی, انڈین مسلم, اس نے یہ پہلا شخص وہ گزرا ہے آج کل کے دور میں. تو وہ ہے کہ رول آف میڈیا بہت زیادہ رہا, ڈیموکریسی جیسے ہمارے ہاں عام ہونے ہو گئی, اور ہم نے اس کو نہیں سمجھا اپنی دین کو, اصلیت کو. جیسے کہ اللہ رب العزت کی سب سے پہلی ڈیفینیشن سورہ اخلاص میں بیان کر دی گئی ہے, تو ہم اس ڈیفینیشن کو نہیں سمجھ پائے, ہم ان کے جواب نہیں دے پائے, ہم ان کے معاملات کے ساتھ نہیں چل پائے, تو وہ ختم ہو گیا. اور اسلامی سائنسدانوں کے ہاں ایک یہ بات آئی, ہمارے ہاں مشہور کر دی گئی کہ اسلامی سائنسدانوں کے حوالے سے اسلام نے کوئی کام نہیں کیا, یا جو تھے وہ ملحدین میں سے ہی تھے, الحاد میں سے ہی تھے. تو بے شمار نام ہے ہمارے سامنے. عمر خیام آج کل کے ہاں لوگ کافی سے جانتے ہیں, جسے جو کی سلطنت میں گزرا ہے, تو وہ اس نے ایسٹرو فزکس, میتھمیٹیشینس, فلاسفی میں بے شمار کام کیا ہے. تو وہ ایک مسلمان سائنٹسٹ گزرا ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی حوالے سے بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اور پھر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کر کے رکھے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلا ہے, جو ایسے فلسفے دیتے رہے ہیں, دور حاضر میں ہیں. اس سے پہلے دور میں تھے کہ جنہوں نے یہ چیزیں برہ چلائی ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے مطلب ان کو ہمیں معلومات رہے. تو وہ بات ہے کہ سیکولرزم ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی, اس کے بارے میں مکمل طور پہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ کس مقصد کے تحت آئی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں صرف اس نظریے سے آئی ہیں کہ یہ اپنا روب جما سکیں, اپنا روب میں آگے کام کر سکیں. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ تمام لوگوں نے, تمام مذاہب نے ان کو قبول کیا ہے, کیونکہ وہ مجبور ہیں, وہ مکمل نہیں ہیں, وہ کامل نہیں ہیں, ان کے پاس چیزیں مکمل نہیں ہیں, وہ مجبور ہیں کہ اس چیز کو قبول کریں. لیکن اسلام, کیونکہ ہم فرق دیکھتے ہیں کہ دین ہے ایک مکمل طور پہ, اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے, خواہ وہ انسان انفرادیت کے کسی موڑ پر ہو یا اجتماعیت کی حج کے کسی موڑ پر ہو, وہ اس کے لیے وضع کر دیتا ہے, اس کے لیے بتا دیتا ہے. تو ہمیں اگر یہ جانیں
اپنے اسلاف کو جانیں، اپنی حقیقت کو، اسلام کو جانیں، تو ہم ان کے کنڈوں میں کبھی نہیں آئیں گے، اور وہ کسی بھی حوالے سے ہم پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے مین وجہ بتا دی کہ جب اسلامی لوگ جیسے وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ ربنا لا تجعل فتنۃ للکافرین، کہ ہم لوگوں کو، ہم جو ہے مسلمان خود سے ہے وہ ایسے اعمال کر دیا کرتا ہے، ایسی باتیں کر دیا کرتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، کہ وہ ان کے لیے آزمائش بن گیا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے، اس کے سامنے فیس کو دیکھ کے وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، وہ مسلمانیت کو نہیں مان رہے، وہ انسانی وہ حقائق کو نہیں تسلیم کر رہے، کیونکہ اس کا امیج خراب ہوا ہوا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے اللہ سے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے جو دین سیکھنے والے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، یا ہمارے اس معاشرے میں جو ہماری آنے والی نسل ہے، ہم اس کے لیے ایک ایسا نمونہ بنیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیمات کو، موجودہ معلومات کو اتنے حد تک لے کے جائیں کہ ہمیں پوری طرح سے معلوم ہو۔ تو یہی میں مقصد تھا بیان کرنے کا کہ یہ ایتھیزم، یہ تمام مسائل یہ ہمیشہ سے تھے، یہ آگے بھی رہیں گے، اور ان کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہے گا۔ اور دور حاضر میں جو بھی ہمارے لوگ ہیں جو علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کا وقتاً فوقتاً بار بار اس چیز سے ٹکراؤ رہے گا۔ تو اگر وہ اسلامی بنیاد ان کی مضبوط ہے، وہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں پوری طرح سے کہ یہ کیسے آئے ہیں، کس کمیوں کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ مکمل طور پر اس کا اعادہ کریں گے اور اسلام کو بھی لے کے چلیں گے۔ آگے بڑھنا تعلیم میں، تربیت میں جتنا توجہ اسلام نے دی ہے، جتنی آزادی اسلام نے دی ہے، کسی اور فلسفے نے، مذہب نے کسی حوالے سے نہیں دی ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہو تو پھر ہم آج کے بڑے میں، تو یہی آج کی تھی۔ تو بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام معاملات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس کو اپنے معاشرے میں پوری طرح ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپلائی کریں اپنے معاشرے میں۔